قیدی جن یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ در حقیقت ایک شخص کا اپنے بچپن میں دیکھا ہوا پراسرار واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا، یہ شخص جو کہ اس وقت کم عمر بچہ تھا، اس شخص کی اپنی زبانی میرا نام مجیب الرحمن ہے۔ 1943 میں میری عمر 10 سال تھی اور اس زمانے میں ہمارا خاندان گاؤں پنڈ جھاٹلا جو کہ رواد سے قریب ہے وہاں رہا کرتا تھا۔ ہم لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں میں ہندو مسلم دونوں ہی آباد تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی بلکہ ہر طرف خوشحالی تھی۔ میری خالہ جو کہ اس زمانے میں موجودہ بھارت کے شہر امروہہ میں رہا کرتی تھی، انہوں نے ہمیں اپنی بیٹی جس کا نام رخسانہ تھا اس کی شادی کا دعوت نامہ بھیجا۔ اس دعوت نامے کے ساتھ ایک لیٹر بھی ساتھ تھا جس میں خالہ نے امی کو تاکید کی تھی، میری بیٹی کی شادی میں تم لازمی اور فوری آنا کیونکہ یہ ہمارے گھر کی آخری شادی ہے۔ ہماری فیملی میں ہم کل 4 افراد تھے، والد، والدہ، میں اور میری بہن نازش جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ٹرین کے ذریعے امروہہ پہنچے تو خالہ کے گھر والوں نے ہمارا بڑی اچھی طرح سے ایک وارم ویلکم کیا۔ شادی کی تقریب کیونکہ قریب تھی لہٰذا اس وجہ سے وہاں خوب گہما گہمی تھی، ہر کوئی خوشیوں میں مگن تھا۔ وہاں ہماری فیملی کے علاوہ اور دیگر ہمارے خاندان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم بچوں نے پہلی بار ان لوگوں کو دیکھا تھا جن کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ اس شادی کی تقریب میں عمر کے لحاظ سے ٹولیاں بن گئی تھیں۔ بزرگ عورتیں، جوان لڑکیاں، لڑکوں نے اپنے اپنے گروپس بنا لیے تھے۔ ہم چونکہ بچے تھے لہٰذا ہمارا گروپ بھی بہت وسیع ہو گیا تھا۔ ان میں ہمارے کزنز کے علاوہ وہاں کے مقامی بچے بھی شامل تھے جن کی تعداد لگ بھگ 20 ہوگی۔ بڑے اپنے کاموں باتوں میں مصروف رہنے لگے جبکہ ہم بچے آپس میں گھل مل کر کھیلنے کودنے اور روایتی بچگانہ شرارتیں کرنے میں لگے رہتے۔ ایک شام یہ ہوا کہ جب کزن رخسانہ کی مہندی کی تقریب ہونے لگی لہٰذا شادی کے گھر میں خوب ہنگامہ آرائی جاری تھی اور رسم حنا میں کافی دیر تھی۔ ہم بچوں کی ٹولی میں شامل ایک لڑکا ثاقب جو کہ مقامی رہنے والا تھا، اس نے ہمیں بلایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک بزرگ کے مزار کے احاطے میں ایک صدیوں پرانا جن قید ہے، آؤ اسے دکھا کر لاؤں، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں ورنہ وہ ہمیں جانے ہی نہیں دیں گے۔ باہر سے دیگر بچوں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں جانے دیں گے؟ اس پر ثاقب نے ہمیں بتلایا، سنا ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے اس شہر کے ایک مخصوص علاقے میں ایک جنونی آوارہ جن نے اپنی دنیا سے نکالے جانے کے بعد یہاں اپنا ڈیرا جما لیا تھا اور وہ یہاں کے باسیوں کو بہت تنگ کرنے لگا تھا۔ بالآخر اسے ایک مسلمان بزرگ جن کا نام حافظ روشن الدین تھا، انہوں نے بے شمار کوششوں، عبادتوں، عملیات اور چلوں کے زور سے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا، جبکہ اس جن کو قابو کرنے کے عمل کے بعد ان کی جان بھی چلی گئی تھی۔ ہماری ٹولی میں شامل میری پھپھو کا پوتا جو کہ تقریباً ہمارا ہم عمر تھا،
اس کا نام جمشید تھا۔ اس نے ثاقب کو مجبور کیا کہ وہ سب کو وہاں لے کر جائے۔ ہم نے اور ٹولی میں شامل تقریباً سب بچوں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ مہندی کی رسمیں ہونے لگی تھیں۔ اس غرض سے ہماری ماں نے ہم سب بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا تھا۔ ثاقب سے ہم نے پوچھا، وہاں کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ وہاں جانے میں 15 منٹ لگیں گے اور ہم آدھے گھنٹے بعد اس قیدی جن کو دیکھ کر واپس بھی آ جائیں گے۔ ثاقب نے قیدی جن کا ایسا نقشہ کھینچا اور یہ بھی بتایا کہ وہ جن چونکہ قید ہے اور کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ہم بچوں کی ٹولی جب ان بزرگ کے مزار کی حدود میں داخل ہوئی تو وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بزرگ کے مزار کی حالت انتہائی پرانی سی تھی۔ مزار کے احاطے میں بالکل درمیان میں ان کی شکستہ قبر موجود اور ساتھ ہی ناگوار بدبو فضا میں سرایت کیے ہوئی تھی۔ ابے کہاں ہے؟ میرا مطلب وہ قیدی جن جس کو ہم یہاں دیکھنے آئے ہیں۔ ہماری ٹولی میں شامل ایک لڑکا انجم آواز لگاتے ہوئے پوچھنے لگا، تو اور بچوں نے بھی اس کی تائید کی اور کہا، جن کے متعلق عجیب عجیب الفاظ بولنے لگے اور ساتھ ہی اچھل کود کر کے قہقہے لگانے لگے۔ ثاقب نے جواب دیا، ارے ادھر ہی ہے، ذرا میرے پیچھے آؤ۔ ہم سارے اس کی پیروی کرنے لگے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہمیں وہ ایک عجیب پراسرار اور ویران جگہ لے گیا، جہاں ایک انتہائی قدیم دیوار کے ساتھ ایک کنواں موجود تھا۔ اس کنویں میں ایک پرانی ترین اور مضبوط زنجیر لٹکی ہوئی تھی، زنگ والی، جو کہ کنویں میں گہرائی تک نظر آ رہی تھی۔ ہم سب بچوں نے بغور اسے تجسس کے عالم میں دیکھا۔ باہر کی زنجیر 1-2 انچ موٹی کیل کے زیر اثر مٹی میں کافی نیچے تک دبی لگ رہی تھی۔ حسیب نامی لڑکے نے، جو ثاقب کا ہم عمر تھا، ثاقب سے پوچھا، یہ موٹی لوہے کی زنجیر اس کنویں کے اندر تک کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یہ سن کر ثاقب فوراً بولا، ارے بے وقوف، یہی تو اس قیدی جن کی جڑ ہے جسے میں تمہیں دکھانے لایا ہوں۔ حسیب نے اسے غصے سے کہا، تو نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے؟ یہ تو ایک عام سی زنجیر ہے جو کہ عام حالت میں کنویں کے پانی میں گرائی گئی ہوگی۔ بھلا اس زنجیر میں کوئی جن کیسے قید ہو سکتا ہے؟ ارے نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ جن اس زنجیر کے ذریعے بزرگ نے صدیوں پہلے بڑی مشکل سے قید کیا تھا۔ ثاقب ڈراتے ہوئے بولا، لیکن یہ تو ایک عام زنجیر ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسیب بولا، مگر بڑے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس زنجیر کے اندر انہوں نے نہ جانے کون سے عمل کر کے جن کو قابو کیا تھا۔ سنا ہے کہ اس ضدی جنونی جن اور ان بزرگوں کے درمیان بہت زبردست روحانی جنگ ہوئی تھی کہ وہ بزرگ بالآخر اپنا کام کر کے بذات خود انتقال کر گئے۔ ثاقب نے کہا۔ حسیب طنزیانہ لہجے میں بولا، ہاں، یہ کہانی مجھے خود ساختہ جھوٹی لگتی ہے۔ ثاقب نے جواباً کہا، اب یہ جھوٹی ہے یا سچی، لیکن بہرحال
مجھے جو معلوم تھا میں نے تم لوگوں کو ایگزیکٹلی سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور ثاقب نے مزید یہ بتلایا کہ ہمارے بزرگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ تم کبھی بھی یہاں نہ جانا۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے ثاقب سے کہا، میرا دل یہاں بہت گھبرا رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ 2-3 اور ساتھی بچوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ حسیب جو کہ لڑاکا جنونی سا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کنویں میں لٹکی ہوئی زنجیر کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا اور بولا، میں دیکھتا ہوں کہ جن کدھر ہے۔ حسیب کی باتیں سن کر اور دیگر بچے اس زنجیر کو بغور دیکھنے لگے اور پھر کنویں میں جھانکنے لگے۔ حسیب حسب معمول زنجیر کو ہلاتا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس زنجیر کو کنویں سے باہر کی جانب کھینچنے لگا۔ زنجیر کافی وزنی اور پرانی تھی۔ بہرحال حسیب نے زور لگا کر زنجیر کو آدھے کنویں تک کھینچا کہ اچانک ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد زنجیر حسیب کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ثاقب غصے سے حسیب سے بولا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حسیب بولا، یار کچھ نہیں ہوتا، تم لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اسی لیے یہ قدم اٹھایا کہ اس سے تمہارے جاہل دلوں کے اندر موجود فضول سوچوں کو نکال دیا جائے۔ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی دلیلوں سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک مزار کے احاطے میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین ہلکی سی ہل رہی ہو۔ کسی نے کہا، زلزلہ آ رہا ہے، بھاگو یہاں سے، ہم یہاں سے بھاگ جائیں تو بہتر ہے۔ حسیب اور ثاقب کے علاوہ ہم تمام بچوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ دماغ سنسناہٹ سے دوچار ہو چکا تھا اور دل کی رفتار کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ ہم جب مزار کی حدود سے نکلے تو باہر خلاف توقع خوشگوار ماحول میں خوفناکیت شامل ہو چکی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیلے آسمان کی رنگت سرخ آلود ہو گئی اور فوری طور پر گرد آلود مٹی والا طوفان شروع ہو گیا تھا، اور طوفان بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان اپنا غصہ دکھا رہا ہو۔ ثاقب، ناصر اور دیگر بچوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بہرحال گرتے پڑتے مٹی سے اٹے ہوئے بدحال سب جب شادی کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے ہمارے بڑوں نے خوب پٹائی کی، ہمیں ڈانٹا، ہمیں دوبارہ نہلا دھلا کر تیار کیا۔ خالہ کا گھر بھی اس ناگہانی طوفان کی وجہ سے ناگافتہ ہو چکا تھا۔ مہمان کے لیے لگائی گئی قناتیں سب اڑ گئی تھیں۔ زردے کی پکتی دیگ بھی اپنی جگہ سے ہل کر نیچے آ گری۔ خالو نے جب یہ سنا کہ بچوں کی ٹولی مزار کے احاطے میں گئی تھی اور حسیب نے کنویں میں لٹکی ہوئی زنجیر اوپر کھینچی تو وہ مزید آگ بھگولا ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں خوب مارا پیٹا اور ڈانٹا بھی۔ دوسرے دن دوپہر کو بارات آنی تھی۔ ہمیں خوب اچھی طرح نہلایا دھلایا اور تاکید کر دی کہ ہم گھر پر موجود رہیں گے، کہیں دور نہیں جائیں گے، اور خاص طور پر یہ کہا کہ ثاقب اور حسیب کے نزدیک کوئی نہ رہے، کیونکہ یہ دونوں تمام بچوں میں زیادہ عمر کے تھے اور کچھ زیادہ شرارتی بھی۔
یہ دونوں اپنے پیچھے بچوں کو لگا کر انہیں شرارتوں میں شامل کرتے ہیں۔ بارات آنے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ ثاقب اپنے گھر کی چھت سے گر کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کی حالت خراب ہے اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے ہوش نہیں آ رہا ہے۔ گھر والے ہلکان ہو کر رو رو کر پاگل ہو چکے تھے۔ خالو اور دیگر مہمان اسے دیکھنے اس کے گھر چلے گئے۔ خالہ کے گھر والے اور دیگر مہمان پہلے طوفان اور پھر ثاقب کے گرنے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر بہت پریشان تھے۔ عین نکاح کے وقت نہ جانے کس بات پر خالو کی دولہا کے باپ سے لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی یہاں تک بڑھی کہ بارات بغیر رخصتی کے ہی واپس چلی گئی۔ خالہ کا اس صدمے سے ہارٹ فیل ہو گیا۔ سارے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ خالہ کو دفنا دینے کے بعد جب شام ہوئی تو پرسہ کرنے والے ایک شخص نے بڑی پریشانی سے کہا، حسیب نے برسوں پرانے قیدی جن کو آزاد کر کے اس گاؤں پر بہت ظلم کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے۔ یہ سختیاں اور برائیاں سب کچھ اس جن کو آزاد کرنے کا عمل ہے۔ ہم سب شادی کی تقریب میں خوش آئے تھے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ شادی کا گھر ماتم کدہ بن جائے گا۔ حسیب نے بہت برا کیا۔ زنجیر کو اوپر کھینچتے ہی قیدی جن آزاد ہو گیا اور اس نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ اب کوئی بندہ خدا ہی ہم گاؤں والوں کو اس خبیث جن سے نجات دلا سکتا ہے۔ بہرحال آج سے ہمیں ہر گھر میں اذان دینی ہوگی تاکہ اس عمل سے جن دور رہے، کیونکہ اذان کے عمل سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے طوفانوں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ شخص بڑے پریشانی میں روتے ہوئے یہ ساری باتیں سب سے کہنے لگا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس جن نے حسیب کی زندگی بنا دی تھی، اس لیے کہ حسیب نے اس جن کو زنجیر اوپر کھینچ کر آزاد کر دیا تھا۔ حسیب بڑا ہو کر بہت نامی گرامی کاروباری انسان بن گیا اور دوسری طرف ثاقب کی ساری زندگی بے سکونی کا شکار ہو گئی، جبکہ خالہ کی بیٹی کی زندگی بھر شادی نہ ہو سکی۔